ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. روز عاشورہ کی نماز اور اعمال عورتوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں مریم زہرا بول رہی ہوں، میری عمر 9 سال ہے، کانپور سے بول رہی ہوں. جی، اللہ تعالیٰ نے اعمال اور عبادت میں مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے جی، اور وہ عاشور کے اعمال ہوں، دیگر اعمال ہوں، کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، حضرت مسلم کے فرزند جو تھے ان کے ساتھ آئے تھے یا بعد میں؟ کوئی بولتا ہے ان کے ساتھ آئے تھے، کوئی بولتا ہے کربلا سے آئے تھے. آپ بتا دیجیے صحیح کیا یہ ہے؟ دونوں طرح کی روایت پائی جاتی ہے اور ذکر ہے کہ آپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ کربلا آئے تھے. یہ دونوں طرح کی روایت ہے. موجود ہے. السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا شب عاشور ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر ہے کہ کیا جنازہ اس کے گھر میں اس کے باپ کا رکھا ہو جی، اور وہ اپنی فکر کرے گا. امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا غم نہیں ہے. بے شک. جی، ہم اگر ان کے لیے غم کا اظہار کریں گے اور غم منائیں گے تو خدا خود ہی ہمارے حالات کو اچھا کرے بے گا. شک. اس دن کم از کم یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. بس وہی ہوا کہ امام حسین سے مدد طلب کریں اور ان کی ہی شفاعت کے خواہاں ہوں. بالکل. یہی چیز جو ہے وہ شب عاشور، روز عاشور، بلکہ روز عاشور تو ہم کو منع کیا گیا ہے کہ اب دنیاوی معاملات اور کاروبار میں مشغول نہ ہوں، تو دعا اسی میں سے ایک حصہ ہے. لہذا ہمیں آخرت کے لیے خود اہل بیت کے مصائب میں غم زدہ رہنا چاہیے. محمد علی آصف شیخ، سٹی نوئی، ممبئی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے تو ان کا جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو یوں تو آپ ہی کا ایک ایسا جنازہ ہے کہ جو بے گور و کفن زمین پر خاک پہ پڑا رہا، اور ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، اسیر ہو کر کے آپ کوفہ. لیکن جس وقت آپ کو بنی اسد، جو کتاب میں آیا ہے، بنی اسد آئے ہیں اور جب تمام شہداء کی لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بطور اعجاز جی، امام سجاد علیہ السلام کوفے سے آپ کربلا آئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے جی، امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو جس حالت میں بھی تھے اس کو اٹھا کر کے قبر شریف میں رکھا اور اپنے ہاتھ سے لکھا کہ یہ حسین مظلوم کے جو پیاسے تھے ان کی قبر ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا سوال انگریزی میں اردو میں ترجمہ کر دوں کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو بچانا تھا یا اور کچھ مقصد تھا؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قیام کیا وہ دین خدا جو پیغمبر کا لایا ہوا تھا اسے بچا کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا ہے، کہ جس کا وعدہ خدا بند عالم سے ہوا اور رسول اللہ نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اسی لیے رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ اگر امام حسین سے ہیں تو یہاں رشتہ نواسے کا اور نانا کا ہے. کیا ہے مقصد یہاں پر؟ وہی لایا ہوا پیغام خدا کا امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی سے بچانے والے ہیں، کہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ رہ جانے والا ہے، کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ رسول حسین سے ہیں. اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی ہے، شہادت نہ ہوتی، تو دین پیغمبر جو خدا کا بھیجا ہوا تھا وہ نابود ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا. جیسا کہ اس کے پہلے بیان کیا، اگر یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین جیتے یا یزید جیتا تو دیکھو کہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پرویز اتن سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے، کیا محرم میں مچھلی کھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ شرعی اعتبار سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن ہمارے یہاں کا ایک دستور اور یہ ہر جگہ آداب الگ الگ آداب الگ الگ رسم ہے، رسمیں جی. آداب ہے علاقائی. اب اس میں جہاں نہیں کھائی جاتی تو اچھی بات ہے، نہ کھائیں. جہاں کھاتے ہیں وہاں کھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ان کے کتنے زوجہ موجود تھی؟ حوالے کے ساتھ میں بتائیے. اصل میں یہاں پر جو کتابیں، قدیم کتابیں لکھی گئی ہیں، جو جیسے تاریخ والملوک ہے، جی، تاریخ طبری ہے، اور اسی طریقے سے ارشاد مفید ہے، جو قدیم کتابیں ہیں جو مقتل کی، ان میں اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے جو زوجات کا ذکر ہے وہ 5 زوجہ کا ذکر ہے. جی. مگر کربلا میں جناب رباب علیہ السلام تھیں، اور جناب ام لیلہ، اسی طرح سے شہر بانو، اور دوسرے ام اسحاق اور دوسرے زوجہ، ان کا ذکر کربلا میں نہیں ملتا ہے. یہ کتابوں میں ہمارے یہاں آیا ہے. جی. البتہ بعض لوگ پڑھتے ہیں تو کہیں ذکر کسی طرح کا جیسا کہ بعد کی کتابوں میں آیا ہے تو وہاں سے ممکن ہے لے کر کے اس کو پڑھتے ہوں، لیکن قدیم کتابوں میں ذکر نہیں. صرف جناب رباب کا ذکر ہے. جناب رباب کا کربلا میں تھی. بہت بہت یہ سید قیصر امام کا سوال تھا. جی. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. مائی سیلف حسنین نقوی فرام یو پی اینڈ مائی کوشچن از امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہم کو امام مہدی علیہ السلام کی طرف لے جانا ہے. کیا ہمیں ایک انڈیا فنڈ ایسا نہیں بنانا چاہیے جس میں شیعہ یوتھ کو فزیکل ٹریننگ دیں اور ان کو اسٹرانگ کیا جائے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں فری کوچنگ ہو، IAS IPS نیٹ GNDA ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا؟ اچھا مشورہ ہے اور اچھی تجویز ہے. جی. اور کیوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب سپاہی امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے نوکر ہیں. جی. اور جب امام آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو صرف دینداروں اور کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی. سماج بنائیں گے، پوری دنیا کو ایک حکومت میں پروئیں گے تو سماج میں ہر طرح کے فرد کی ضرورت ہوگی. جی. وہاں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، آفیسر بھی ہونا چاہیے، میکینک بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اگر نوجوانوں کو ایک نظم کے ساتھ پڑھایا جائے اور ان کو کورس دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہونا ہے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. السلام. میرا سوال ہے، کیا سورہ مریم کی آیت نمبر 1 میں اللہ واقعہ کربلا کو کاف ہے یا عین صاد کے ذریعے بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ایسا ایک خطیب سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یا کاف یعنی کربلا، ہا یعنی ہلاکت، یا یعنی یزید، عین یعنی آتش، اور صاد یعنی صبر. اس کی تفصیل یہی ہے. ہاں یہ میں نے دیکھا بھی ہے کتاب میں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ 8ویں امام یا 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل ہے. جی. اور اس کے جو وہ تفسیر میں فرمایا کہ جو ذکر کیا کاف سے کربلا، جی. اور ہے سے ہلاکت، اور یہ سے یزید ملعون، اور عین سے آتش، اور صاد سے صبر امام حسین علیہ السلام. درست ہے یہ. بہت بہت شکریہ. میرا نام سنبل زہرا ہے، میں فروخ آباد سے ہوں. ہمارا سوال، میرے شوہر کوئی بھی کام کرنا چاہتے تو وہ کام ہوتا نہیں ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجئے. میرے شوہر کا نام ذوالفقار زیدی ہے. جی اس سلسلے میں نے ذکر کیا اس کے پہلے بھی. جی. اور خاص طور سے کاروبار کے لیے جو میں نے سورہ نصر کی لکھنے اور اس دعا جو میں نے پڑھی تھی کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جی. سورہ نصر اور یہ فقرہ اس کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد چینی کے برتن کے اوپر جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، جی. پہلی بار نیا ہو، لکھیں اور پانی سے اسے دھلیں اور دھل کے پی لیں اس پانی کو. جی. تو انشاءاللہ کام کے سلسلے میں جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی. البتہ تاریخ کا بھی خیال رکھیں کہ چاند کے مہینے کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ کے بیچ میں یہ کام کریں. اور بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از علی فرام چنائی. مائی مدر از ناٹ نارمل پرسن، یعنی مینٹل پرابلم ہے ان کو. شی آلویز از کرسنگ مائی فادر
father is treating well to mom but mom cursing father that affecting to father. ہم ترجمہ کر دیں اس کا، انگلش بھی یہاں پر ایسی ہی ہے کہ یہ چنائی سے سوال ہے، ان کا نام علی ہے، ان کی والدہ جو ہے ذہنی طور سے صحیح نہیں ہے، ہر وقت ان کے والد کو کوستی رہتی ہیں، والد بہت خیال رکھتے ہیں ان کی والدہ کا، لیکن وہ اسی طرح سے کرتی ہیں. کوئی دعا یا نماز بتا دی جس سے کہ ان کی والدہ کو صحت مل جائے. دیکھیں نماز اول وقت پہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد مخصوص سورہ ہے اس سورہ کو پڑھیں. جیسے نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کریں، نماز عصر کے بعد سورہ نوح کی تلاوت کریں، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی اور عذر دور ہو جائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. مجھے مسائل زندگی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، شکریہ. اس نے میری زندگی بدل دی ہے، میرے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بدل گیا ہے. اس نے بتایا ہم آپ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر سکون حاصل کر سکتے ہیں. آگاہ ہم لوگوں کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس پر ہم غور نہیں کرتے. بہت زیادہ شکر گزار ہوں چینل ون کا، اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں ختنہ کروا سکتے ہیں بچے اگر مجبوری ہو؟ میرے شہر میں ختنہ نہیں ہوتا، میری بیوی میکے گئی ہے، وہاں پر یہ ہو سکتا ہے. جی ہاں کروا سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن یہ کہ ذرا رسم اگر بہت زیادہ خوشی اور جشن کا بناتے تو وہ نہ کیجیے، جی. لیکن ختنہ کرا سکتے ہیں. ریحان احمد کا سوال تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعد السلام، یہ ہے کہ میں لاسٹ مرتبہ آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب آپ فرائیڈے کو 9 بجے دینے والے تھے، 25 محرم الحرام 4 ستمبر شام 9 بجے، مگر بدقسمتی کی وجہ سے اور نامساعد حالات کی وجہ سے پوری وادی کشمیر میں انٹرنیٹ سروس، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ کیبل ڈسکنٹینیوڈ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں جمعے کی نشریات نہیں سن سکا. اب آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دہرا دیجئے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل شیعہ یوتھ جو لمبے بال رکھتے ہیں اور اس کو داڑھی وغیرہ بھی خوب بڑی کر لیتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ والسلام، ڈاکٹر منظور، شری نگر، کشمیر سے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلفیں رکھنا اسلام میں رجحان ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن اسلام کے ایک حکم کے عنوان سے اس میں کسی اور چیز کو داخل نہ کریں. داڑھی رکھنا یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے ایک منانا حرام ہے، تو رکھنا ہے، مگر یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی سے شباہت پیدا کر لیں یا کسی کو دیکھ کے رکھیں، تو یہ دیکھنے کی بنا پر ہوگا، اسلام کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا نہیں ہوگا. رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، لیکن اسلام کے حکم کو بجا لانے کے عنوان سے رکھیں. السلام علیکم. السلام. مائی نیم از شمیمہ نام ان کا. اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وظیفہ کرنا حرام ہے کیا؟ نہیں، وظیفہ تو اسی لیے ہوتا ہی ہے تاکہ انسان کی حاجت پوری ہو. جی بے شک. اب وہ وظیفہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، وظیفہ صحیح ہے نہیں؟ ہاں صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہو. وظیفہ ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام. میں راجستھان جودھ پور سے ہوں. میں روزگار سے بہت پریشان ہوں، پیسوں کی بہت تنگی رہتی ہے اور غلط گندے شیطانی وسوسے آتے ہیں جن پر میں قابو نہیں کر پاتا ہوں. مجھے اس کا کوئی علاج بتائیے، اللہ آپ سے راضی ہو. جی، گھر میں تلاوت کریں قرآن کی، اور خاص طور سے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کو اہل بیت سے توسل کریں اور کوشش کریں. جی. دوسرا سوال یہ، میری والدہ کے بال بری طرح سے الجھ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بری ہوا ہے، وہ رات کے وقت رشتہ دار کے یہاں سے آ رہے تھے، اس کے بعد سے یہی ہوا ہے. یہ سب وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. جی، ڈاکٹر کے پاس جائیں اچھے جو بالوں کا ماہر. جی، وہم کا علاج اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہوگا علاج. جی. سلام. کیا حالات نفاس میں اگر کوئی عورت گھر میں ہے تو کیا وہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا؟
نہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ حکم ہے کہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ سب پڑھ سکتے جو حالت نفاس میں نہیں ہے بھائی. وہ ایسا ہمارے یہاں جاوید بھائی اس طرح کی بہت سی جہالتیں جی پائی جاتی ہیں، حتیٰ وہ اس کمرے میں نہیں جائے گا کوئی، اگر اس بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا تو نجس ہو گیا، ایسا کچھ نہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ بعض جگہ پر ایک مہینہ اور 40 دنوں تک جو ہے وہ اس کو نجس ہی رکھا جاتا ہے، جبکہ وہ 10 دن کا ہے زیادہ سے زیادہ جی. اور اس کے بعد خود اس کو نہا کے دھو کے غسل کر کے اس کو نماز پڑھنا چاہیے، جائے کہ دوسروں کا کیا. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گاؤں لوہر دکن ضلع سلطان پور اتر پردیش سے ہوں. میرا سوال یہ کہ کچھ اہل سنت بھائی شیعہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت بھائی ان سے سارے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ سب بند کر دیتے ہیں، مگر تکلیف اس سے زیادہ اور ہو جاتی ہے جب شیعہ بھائی بھی ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ یہ شخص کیا کرے؟ کیا وہ پھر سے اپنے دوسرے جو مذہب میں تھا اس پہ چلا جائے؟ نہیں بالکل شکایت بجا ہے اور درست کہہ رہے ہیں یہ. اور ہم سب کو ایسے لوگوں کو بلکہ جو وہ تعاون کرنا چاہیے، مدد فراہم کرنا چاہیے. اور اگر واقعاً اگر موقع ہو ایسا تو وہ ہمارے یہاں معیار مومن ہے جی، کوفو مومن کو بتایا گیا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا بھی رشتہ ہے تو کسی بھی شیعہ کسی بھی جو ہے وہ دوسرے مومن کے ساتھ میں رشتہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دیکھیں یہ یاد رکھیں، اہل بیت کے مذہب کو اختیار کرنے کے بعد یہ تو آپ کے قوم و قبیلے کی طرف سے دشواریاں، مگر یہ کہ اور بھی سختیاں ہوں گی تو ان کو تحمل کرنا ہوگا. گھبرا کے پھر باطل کی طرف چلے جانا علاج نہیں ہے، بلکہ دعا کریں، توسل کریں. اہل بیت کی محبت کی بنا پر آپ آئے ہیں، سمجھا ہے تو انہی سے توسل کریں، وہ ہر مشکل کو دور کرنے والے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا ایک سوال ہے کہ لڑکا اگر لڑکی سے 2 سال چھوٹا ہے تو کیا شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایسی شریعت میں کچھ کیا پابندی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ کی مثال ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خمس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ کیسے کہہ دیا خمس کا نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جاوید بھائی یہ کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں ہے، یہ غلط ہے. جی. دوسری بات اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک بار آیا ہے، جی، تو کیا قرآن کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک حکم کو 5 آیتوں سے ثابت کیا جائے تب آپ کے لیے ثابت ہوگا؟ جی ایسا تو نہیں ہے. ایک حکم بھی. ایک دوسری بات کہتا ہوں آپ سے، جی، اگر خمس کا ذکر چلی آیا تو ہے سورہ انفال میں 10ویں سورہ پارے میں شروع ہو جاتا ہے، آیا ہے. جی. لیکن میں کہتا ہوں اگر فرض کر لیجئے نہ آیا ہو، جی، اور معصوم نے فرمایا روایت میں ہے کہ آپ خمس دیجئے تو کم نہ مانتے؟ جی. قرآن میں کہا ہے صبح کی 2 رکعت پڑھیے. کتنے ایسے احکام ہیں کہ جو قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر معصوم نے فرمایا ہے، ہم اس کو پر عمل کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں زکوٰۃ، آپ کہتے ہیں بہت سی جگہ پر زکوٰۃ کا ذکر، قرآن میں جہاں جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، بہت غور سے سنیں اس سوال کو، لوگ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہر جگہ ذکر کرتے ہیں. جہاں جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یہ ہر جگہ زکوٰۃ وہ نہیں ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ گیہوں کے اوپر اور جو کے اوپر، کشمش کے اوپر اور بھیڑ اور بکری کے اوپر، ہر جگہ آپ زکوٰۃ کا مطلب یہ لے لیجئے. نہیں، وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے زکوٰۃ اس معنی میں ہے کہ آپ نکالیے اور نصاب کے ساتھ نکالیے. ورنہ بقیہ دوسری جگہوں پر جو زکوٰۃ آیا ہے وہ کہیں انفاق کے معنی میں ہے، کہیں مستحب صدقہ کے معنی میں ہے، کہیں جو فطرہ کے معنی میں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ کا حکم کئی جگہ ہے، زکوٰۃ الگ الگ معنی میں آیا. اور اسی میں سے جو سورہ انفال کی جو وہ آیت ہے کہ وہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا قرآن میں آیا. 10واں پارہ شروع ہی سے 10واں پارہ جو ہے وہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 41 میں ذکر ہے، خمس کا ذکر ہے. تو یہ کہنا کہ ایک مرتبہ ہے یا نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو. علیکم السلام. پوری ٹیم کی طرف سے میں نے 2-3 بار سوال بھیجا، اس کا کوئی جواب نہیں ملا. ہم بہت پریشان ہیں، ہماری کرائے کی دکان ہے، مالکن بہت پریشان کر رہی ہے،
قرضہ بہت ہو گیا ہے, ہم کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں تو وہ 10,000 یا 20,000 مانگتے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, شاید آپ نے نہیں دیکھا ہے, مجھے یقین ہے سوال کا جواب دیا جا چکا, پھر بھی آپ فرما دیجیے. تو قرض سے ادائیگی کے لیے دیکھیں نمازیں بھی ہیں, ذکر بھی ہے, جی لیکن آپ جو ہے وہ اس کے لیے خود بہت سی قرآن کی سورہ بھی ہے, جی خاص طور سے مسلسل اگر آپ قرآن کی خاص طور سے آخری پارے کی آیتیں یعنی 30ویں پارے کی سوروں کو اگر پڑھیں, سبح اسم ربک الاعلی ہے, اور اسی طریقے سے دوسری سورہ ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن 30ویں پارے کی سوروں کی اکثریت انہی تمام معاملات اور مشکلات کے حل کے لیے اور دیگر تمام جو ہے وہ فائدے برکات کے لیے ہیں. جی تو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ آپ خود صدقہ دیجئے, یعنی صدقہ دینے سے بھی قرض ادا ہوتا ہے. بے شک جی, یہ بے شک. میرا سلام چینل ون پر اور پوری ٹیم پر جاوید بھائی. میرا نام بھی جاوید ہے اور چینل ون 7 سال سے میرا فیوریٹ ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. لیکن پہلی بار ایک شکایت سے دل کو محسوس ہو رہی ہے ایک پروگرام کی وجہ سے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے, تو اگر دل میں جذبات سے ریلیٹڈ کچھ صحیح نہ لگے تو ضرور کہہ دینا چاہیے. اس لیے آج رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. لیکن آپ نے سوال تو بھیجا ہی نہیں ہے کوئی, تو آپ کا سوال اگر آئے گا تو ہم سر آنکھوں پر, آپ کی شکایت بھی ہوگی تو سر آنکھوں پر, آپ کی شکایت بجا ہے یا جیسا بھی ہے ہمارے سر آنکھوں پر آپ شکایت کیجئے, سوال تو بھیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب جی, کوشچن, رمضان میں قرآن مجید جو پڑھتے ہیں وہ کس کو ہدیہ کرنا چاہیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا پھر اپنے مرحومین کو, یہ بتا دیجیے. دیکھیں ہمارے پاس حضور اکرم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسری ذات نہیں خدا کے بعد. لہٰذا اگر ہم قرآن خود وجود مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو ہمارے ماں باپ کو ملے گا, بے شک جی, مرحومین کو پہنچے گا. جی بہترین طریقہ ہے. اس کے علاوہ خود زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ہدیہ کریں, یہ اس کا ہدیہ کا جو ثواب ملتا ہے آپ اس کو اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کریں, یہ طریقہ اچھا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے, مجھے درس یاد نہیں رہتا, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے اس کے پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں جی, اور 2-3 کام بھی ایسا ہے کیونکہ کچھ چیزیں انسان انجام دیتا ہے جس کی بنا پر حافظہ کمزور ہوتا ہے, جی تو ان سے بچنا چاہیے. جیسے کہ بیت الخلاء ہے, واش روم میں جانا ہے بغیر سر ڈھانکے ہوئے. جی, اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے شلوار یا پینٹ یا لباس پہننا, جی, اس کے لیے جھوٹ بولنا, جی, ان چیزوں سے جو وہ انسان کا جو وہ تو ان سے پرہیز کرے. اور اسی طریقے سے زیادہ تلاوت قرآن کرے. تلاوت قرآن سے انسان کا حافظہ بڑھتا ہے. جی, بے شک. یہ بتایا گیا. السلام علیکم. السلام. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک 40 دن پڑی رہی تھی اور کچھ کہتے ہیں 3 دن. پلیز صحیح جواب کیا ہے؟ علی رضا علی گڑھ سے سوال کر رہے ہیں. نہیں, 3 دنوں کا ذکر کتابوں میں نے پڑھا ہے, 40 دن کا کہیں پر یہ ذکر میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے صرف یہ جاننا ہے جناب زینب صلوات اللہ سلام علیہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی, اور وہ کون سی 4 بیویاں تھیں جن کی شہادت کربلا سے مدینہ آنے کے بعد 1 سال کے اندر ہو گئی. یہ ذکر تو کتابوں میں آیا ہے جناب زینب سلام علیہ کی شہادت کا, اور آپ جو وہ اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر کی جو جائیداد اور زمینیں تھیں وہاں دمشق میں, آپ وہاں تشریف لے گئی تھیں, اور وہیں پر اب بعض یہ روایت ہے کہ آپ کو بیماری کی بنا پر آپ کا انتقال ہوا ہے, بعض یہ کہ شہادت ہوئی ہے, اور وہ شہادت بھی دردناک شہادت ہے اس طرح سے. اور جہاں تک ذکر ہے کہ وہ کون بیوی ہے, تو میرے ذہن میں جو ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے وہ جناب رباب کا ذکر ہے
کہ آپ جب آئی کربلا سے مدینے میں تو یہ عہد کیا تھا کہ سائے میں نہیں بیٹھیں گے، اور جب اصرار کیا آپ کے لیے تو پھر آپ نے خدا کو یہی کہہ کے خطاب کیا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے، تو جب آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ یہ پاک بیوی نے امام حسین کے غم کی بنا پر جو خدا سے عہد کیا تھا وہ ہو کے رہا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ کہ مولا سجاد علیہ السلام امام حسن کے تابوت کو عورتیں کاندھا دے سکتی ہیں بنا کوئی مجبوری پہ، اور آدمی لوگ بی بی سکینہ کے تابوت کو کاندھا دے سکتے ہیں کیا؟ یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود محسوس کریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تاریکی میں جو جنازہ اٹھا، اس کو اٹھانے والے کون تھے؟ مرد ہی تو تھے وہاں پر۔ اپنے گھر میں جو تھے امام حسین چھوٹے تھے، مولا کائنات ایک تھے، اور اس کے علاوہ جو دیگر افراد تھے جناب سلمان وغیرہ تھے، تو یہ لوگ تھے اٹھانے والے۔ تو جب اصل تابوت اٹھ سکتا ہے، یہاں پر ہم احتیاط کریں کہ اگر فتنہ فساد کا باعث ہو، وہ چیز ہے۔ میں ہر ان تمام اعضاء سے متعلق جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں، مچھلی کھانا، کپڑا بنوانا، یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری محبت سے ہے، اور علاقے کے رسم کے اعتبار سے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور نہ اس کو بند کرنا چاہیے، نہ اس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام اسے حرام قرار دے رہے۔ اگر مچھلی نہیں کھا رہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال چیز کو آپ حرام کر رہے، نہیں۔ ہم محبت امام حسین جو کھا رہا ہے منع بھی نہیں کرتے، وہ بھی چند دنوں کے لیے، ایسے بھی نہیں ہمیشہ کے لیے، اور جو کھا رہا ہے اسے منع بھی نہیں کرتے۔ تو اگر یہ احترام ہی ہے جو ہمارے ہندوستان میں جناب سکینہ یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تابوت، حتیٰ یہ بھی کوئی مطلب ہنسنے والی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ اس کو کوئی تعجب میں کہ اگر نظر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے تو اس کو ڈھانک کے رکھا جاتا ہے۔ احترام ہے، بس احترام ہے۔ تو ہاں، اگر اس کو کوئی واجب سمجھ رہا ہے تو غلط ہے، وہ غلط چیز ہوگی، اور یہ احترام اپنی حد تک کرنا چاہیے کوئی۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، دعا کوئی بتا دیں۔ دیکھیں، توسل کریں، اس کے لیے دعا بھی اگر پڑھیں گے اور خود توجہ نہیں ہوگی اپنے مقصد کی طرف، اپنے پڑھائی کی طرف، دعا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن پھر بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھ کے شروع کریں، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن المہدی۔ اس کے بعد جو آپ بسم اللہ کریں، بسم اللہ میں دعا میں طاقت ہے، وہ آپ کا دل لگے۔ میرا ایک پرسنل سوال ہے، اگر ایک عورت کی شادی ہو گئی ہے تو کیا اپنے شوہر سے بنا پوچھے دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ یہ کسی شکل میں بھی اگر شادی ہو چکی ہے تو چاہے وہ دونوں ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، عقد اگر ہو گیا ہے تو یہ بیوی اس مرد کی جو ہے وہ زوجہ کہی جائے گی، اور اس دوران کسی دوسرے مرد سے کوئی بھی تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ طلاق نہ دے نہ گزارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں نے مجلس میں یہ سنا ہے کہ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام کی تھی، تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا یہ، البتہ یہ ہے کہ امام نے خریدنے کے بعد پھر انہی لوگوں کو جس سے خریدی تھی وقف کر دی، اور ان کو ہبہ کر دیا، نہیں اور پیسہ بھی دیا، ایسا نہیں ہے کہ بنی اسد کو۔ تو یہ کتابوں میں وہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میں بہت پریشان ہوں، میری جاب نہیں لگ رہی ہے اور میرے مدر اور فادر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اگر آپ کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں جس سے کہ میرے روزگار لگ جائے۔ اس مقصد کے لیے میں نے بھی اس کے پہلے بتایا کہ 5 دن کا روزہ رکھیں اس مقصد کے لیے، اور پنجتن پاک کا وسیلہ قرار دے، توسل کریں خداوند عالم سے، تو آپ کا یہ کام ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو تب ان کے ساتھ کتنے بچے تھے، اور بڑی بعد شہادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے موجود تھے؟ دیکھیں، یہ ایک تحقیقی موضوع ہے، اور اس سلسلے میں
ایک فائنل بات نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ جب وہاں پر موجود اصحاب، ازواج، اولاد کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں تو بچوں کی تعداد کے سلسلے میں بھی مختلف اقوال ہیں، جی لہٰذا نہیں کہہ سکتے اس طرح سے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے اکثر افراد، چاہے اولاد عقیل ہو یا اولاد مسلم ہو یا اولاد حسن ہو، امام حسن علیہ السلام، یا اولاد امیر المومنین علیہ السلام ہو، اولاد خود امام حسین علیہ السلام ہو، یہ سب کے سب وہاں پر کربلا میں موجود سوائے تھے، سید سجاد و سید سجاد، امام باقر علیہ السلام، اور اسی طریقے سے بچیاں تھیں وہ، ان میں سے بھی روایتوں میں جیسا کہ ہے بعض بچے بچ گئے تھے لیکن کچھ راہ کوفہ و شام میں ان کا انتقال ہو گیا، کچل کے جی اس طرح سے یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو جی اسیری کا اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برادر عزیز، میں سید حسین رضا اور کلکتہ سے ہوں، ویسے تو رہنے والا لکھنؤ کا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ون کے ذریعے سے پیغام دیں ان لوگوں کو جو مہاراجہ کرام کے خلاف بولنے کی جرت کرتے ہیں، سخت ہدایت کے ساتھ کہیں کہ ان سب کو غلط باتیں کہنا نہیں چاہیے اور ہمت نہیں کرنی چاہیے، توبہ کریں اور معافی مانگیں اہل بیت علیہ السلام کے دربار میں۔ دیکھیں جاوید بھائی، ہمارا اسلام جو ہے دین جو ہے بہت ہی مکمل اور بہت ہی واضح دین بلند دین ہے، واضح ہے۔ جی ہم آپ کے بارے میں جو نہیں جانتے یا معمولی انسان ہے، اسلام ہم کو عام انسان کے بارے میں بھی، عام مومن کے بارے میں بھی کسی ایسی بات کو کہ جس کی معلومات نہ ہو اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جائے کہ کوئی عالم، کوئی مرجع ہو کہ جس کی پوری زندگی ہم جانتے ہیں تقوی الہی میں گزری ہے، اس نے ابتدا سے انتہا تک اپنے آپ کو متدین پابند قرار دیا، حتیٰ زندگی میں جس نے بہت سے ایسے موارد کہ جہاں مکروہات کو بھی نہیں انجام دیتا ہے، حرام تو دور کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں اگر زبان کھولیں تو پھر معلوم ہونا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں علم، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جی تب آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کہنے سے بغیر کسی اعتبار کے، بغیر کسی ثبوت کے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ ایسا کام نہ کریں کہ جو قیامت کے دن ہم کو اس کا سوال کا جواب نہ دینا پڑے، نہ دے سکیں اس کا۔ لہٰذا کسی مرجع کے بارے میں، ابھی آپ امانے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، امانت داری بتایا، ابھی جب انتقال ہوا ان کا مرحوم آقا محمد سعید طباطبائی حکیم کا، تو میں نے دیکھا، وہ ویڈیو دیکھی میں نے کہ ان کے تمام جو وارث تھے، گھر والے، ان لوگوں نے آقا کی جو مہر تھی اس کو توڑ دیا، جو اسٹیمپ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنے، تو جبکہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے ہمیشہ مجتہد، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مس یوز کر لے، سونے میں، جاگنے میں، ہر حالت میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو نہیں تھا، بیٹے کو بھی نہیں دیتا وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد ان سب نے مل کے ہتھوڑی سے اس کو توڑا، میں نے بھی دیکھا جی، اور توڑ کے اس کو ضائع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نام سے ہو۔ جو اتنا احتیاط کرتا ہو اور اتنی امانت داری سے کسی بھی کام کے لیے وہ کرتا ہو، تو کیا ہم کہہ کے اس کے بارے میں جواب دیں گے خدا کو؟ کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ہم لوگ؟ بے شک۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے ایک دوست ہے، شیعہ ہے، اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کی امی ہیں، اور وہ لڑکی غیر برادر کے ساتھ ریلیشن میں ہے، اور وہ لڑکا اس کا ہے، اس کا ہر ایک خرچہ اٹھاتا ہے، جیسے اس کی امی کی دوا، گھر کا خرچ، یعنی سب کچھ وہی کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ دیکھیں یہاں پر بھی ریلیشن کیا ہے، کیا یہاں پر بھی یہی بات آئی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی بھی نان مسلم ہے، مسلم ہے، کسی کی مدد، مسلمان غیر مسلمان کی، مسلمان نان مسلمان کی مدد کرتا ہے، تو مدد کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سارے خرچہ کوئی ہو سکتا ہے کسی احسان یا باپ دادا یا کسی طرح کوئی تعلقات کی بنا پر ہو، یا کوئی اور نیکی کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن یہ الزام یا یہ بات کہے کہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس پختہ ثبوت ہونا چاہیے جس کی بنا پر ہم یہ الزام لگا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں منظر زیدی میرٹھ سے،
میرا سوال ہے کہ نظر اور فاتحہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی بار بتایا جا چکا، پھر جی اس میں بھی صلوات پڑھیں 3 مرتبہ، اور سورہ حمد پڑھیں 3 مرتبہ، سورہ توحید پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے آپ ثواب کو ہدیہ کر دیجئے، نظر کر دیجئے۔ اگر کسی پنجتن پاک کو ہدیہ کرنا ہے، شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنا ہے، اور کئی اللہ تعالیٰ سے ان سوروں کے ثواب کو ہدیہ کیا، شہدائے کربلا کو، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام، میرا نام رفیق ہے، میں ممبئی سے ہوں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ سفر کے پہلے 13 دن کو کچھ لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، اور اس میں نہ ٹریول کرتے ہیں نہ اچھے دن مانتے ہیں۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی روایت موجود ہے؟ 13 تیزی یا 14 تیزی؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں، صدقہ دیجئے، تیزی سے سفر کیجیے اگر ضرورت ہے، صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ دے کے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں عمران حسین سری نگر کشمیر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے 9 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ مولا کائنات دیکھیں، روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی۔ خداوند عالم نے جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، جی اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام کو ان کا جانشین قرار دیا۔ بے شک آپ عالم انوار میں تھے تب بھی، اور جس طرح سے رسول اللہ کا نور اصلاب طاہرہ ارحام مطہرہ سے گزر کر کے جناب عبد المطلب تک آیا، اور اس کے بعد عبداللہ میں گیا، اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کا، تو یہ عالم انوار میں یہ تھے۔ جی، تو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان کو اسلام ظاہر کرنے کی یا جو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں۔ سوال: اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کی بات پتہ چل جائے اور وہ کہے کہ تم کو یقین دلانے کے لیے قرآن اٹھا کر قسم کھا لے، تو کیا اس کا اعتبار کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو اعتبار آ رہا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کے یا قسم کھا کے اپنی بات کو بیان کرنے میں صداقت رکھتا ہے، تو اس کو پر بھروسہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے that doctor are taking 50% commission from pathological labs for giving patients for testing. What Islam says about giving commission to doctor for getting patients is سوال کا میں ترجمہ کروں، فل سٹاپ کوما کہیں نہیں ہے، کہ ڈاکٹر 50% لے لیتے ہیں پیتھولوجیکل لیبورٹری سے جو دیکھیں اس میں جاوید بھائی یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ کوئی کمیشن نہ ہو۔ جی، اگر آپ کا رول اس میں ذرا سا بھی ہے تو آپ اس کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بلا وجہ بغیر کسی کام انجام دیے ہوئے جی، اور بغیر اپنی محنت کو اس میں لگائے ہوئے اگر پیسہ کے کمیشن یا کسی طرح کا اس میں اپنا حصہ لگاتے ہیں تو یہ بلا عوض کہا جائے گا۔ جی، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مسز پرویز لکھنؤ سے، میرے 3 بیٹے ہیں جن کی پڑھائی 2 سال سے رکی ہوئی ہے۔ میرے ہسبینڈ زرعی ورک کرتے ہیں جو 2 سال سے رکا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی رک گئی ہے، فیس جمع نہیں ہے، گزارش ہے کہ میرے بچوں کی فیس کے لیے کچھ مدد کیجیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بچوں کا اسکول سے نام کٹنے کی نوبت آ گئی ہے۔ میرا بڑا بیٹا 8ویں کلاس میں ہے، 2 چھوٹے بچے کلاس 1 میں۔ خدا حافظ۔ آپ ون ایڈوکیشنل ٹرسٹ جس کا ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو رجوع کیجیے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ کچھ کام آپ کا ہو جائے۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے۔ شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین ہے، ہم عزاداری میں مصروف رہیں، اور جتنے ایام عزاداری کے بچے ہیں ہم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں، مجالس کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے اور تبلیغات کے ذریعے۔ اور ہم آغا کے بھی مشکور ہیں کہ تشریف لائیں۔ آغا آپ خدا ہم سب کے اس عمل کو قبول کرے، اور عزائے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا میں ہم سب کے عزا کو، مجلس کو خدا قبول کرے، اور روز قیامت بھی ہم سب کو جناب سکینہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.